بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. Dear participants, dear students, dear viewers, اس ویڈیو میں ہم ایڈمنسٹریشن کا کانسیپٹ دیکھیں گے اور اس سے اگلی ویڈیو میں ہم مینجمنٹ سپرویژن انسپیکشن مانیٹرنگ اور مینٹورنگ یہ تمام تر ٹاپک سیکوینس میں دیکھیں گے. سٹارٹ ہم کرتے ہیں ایڈمنسٹریشن سے. ایڈمنسٹریشن کیا ہوتی ہے؟ ایڈمنسٹریشن کا سب سے پہلے ہم اوریجن دیکھیں گے. ایٹمولوجیکل اگر ہم اس کا اوریجن دیکھیں تو یہ ایک لیٹن ورڈ منسٹک سے ڈیرائیو کیا گیا ہے ورڈ ایڈمنسٹریشن، جس کا مطلب ہوتا ہے لک آفٹر یا سروس. لک آفٹر یا سروس. اب اگر ہم اس کی ہسٹری کی بات کریں ایڈمنسٹریشن کب سے چل رہی ہے تو ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 500 سال قبل، یعنی ہسٹری آف ایڈمنسٹریشن گوز بیک ٹو 5000 BC. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 5000 سال پہلے تک ایڈمنسٹریشن کی ہسٹری ہمیں ملتی ہے. لیکن سب سے زیادہ جو اس پہ کام ہوا ہے نا وہ پری 20th سینچری میں ہوا ہے. پری 20th سینچری میں ایڈمنسٹریشن کے اوپر بہت زیادہ کام ہوا کیونکہ انڈسٹریز جو ہے ایک دم سے انڈسٹریل ریولوشن آئی 19ویں صدی کے بالکل اینڈ پہ، 20ویں صدی کے سٹارٹ میں. تو اب اس میں یہ دیکھا گیا کہ انڈسٹریز کی پروڈکٹیوٹی کو، آؤٹ پٹ کو بڑھانے کے لیے ایڈمنسٹریشن کو کس طرح مؤثر بنایا جائے. تو پری 20th سینچری جو ہے ایڈمنسٹریشن پہ جو انفلوئنس ہے انڈسٹریل ریولوشن کا، تو ایڈمنسٹریشن ایک دم سے جو ہے وہ اس نے امپورٹنس حاصل کی. اب ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. ڈیفینیشن دیکھنے سے پہلے اب جیسے میں نے یہ آپ کو بتایا نا کہ ایڈمنسٹریشن ایک لیٹن ورڈ ہے، تو ہمارے 2 ایڈیشن ہیں اس وقت جو چل رہے ہیں. میں چلیں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں. یہ ہمارا جو ہے ایک سبجیکٹیو ایڈیشن ہے اور ایک آبجیکٹیو ایڈیشن ہے. آبجیکٹیو میں ہمارے تمام تر جو پاسٹ پیپر ہیں، ماڈل پیپر، سمارٹ پیپر وغیرہ موجود ہیں، جبکہ سبجیکٹیو میں ہمارا یہ جو کنٹینٹ آپ اس وقت اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ سارا آپ کو نوٹس کی شکل میں ملے گا. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. تو اس سبجیکٹیو ایڈیشن کے اندر جو ہے نا میں نے یہ جتنے بھی ورڈز ہیں ان کے اوریجن ہیں اور ان کے میننگز ہیں یہ دیکھیں اگر آپ اسکرین پہ، تو یہ میں نے اس کے اندر شامل کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہم جو امپورٹنٹ ایبریویشنز ہیں، اور یہ ہمارے پاس 183 جو ایجوکیشنسٹ ہیں جن کا میجر رول ہے ایجوکیشن کے اندر، ان سب کا جو کی ورک ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر تمام باقی جو ایجوکیشنسٹ ہیں 183، تو وہ بھی سارا مینشن ہے. تو آپ اگر وہ لینا چاہیں ہمارا کوئی ایڈیشن سبجیکٹیو یا آبجیکٹیو، تو یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 033280559005. آپ اس پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اب اگر ہم بات کریں اس کی ڈیفینیشن کی، تو ہم ہسٹری کی بات کر چکے ہیں. تو پروسیس آف ڈٹرمننگ گولز، آبجیکٹیوز، پالیسیز، پلانس فار وچ آرگنائزیشن اینڈ اٹس مینجمنٹ آپریٹس. اب اس میں 3 ورڈز استعمال ہوئے ہیں. ایک تو ہم نے ایڈمنسٹریشن کی بات ہم کر رہے ہیں، دوسرا ایک ورڈ یوز ہوا آرگنائزیشن، اور تیسرا ہوا ہے مینجمنٹ. تو پہلے ان دونوں کو دیکھتے ہیں. آرگنائزیشن کیا ہوتی ہے؟ جب مختلف لوگ مل کے کسی ایک ہی کام کو سر انجام دے رہے ہوں تو اٹ از نون ایز آرگنائزیشن. ٹھیک ہے. A group of people working together in a consciously structured setting to achieve group goals is known as organization. تو اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. اب پھر مینجمنٹ کیا ہوتا ہے؟ مینجمنٹ بیسیکلی جو پالیسیز بناتی ہے نا ایڈمنسٹریشن، اس کو امپلیمنٹ کرانا یہ مینجمنٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب تو ایڈمنسٹریشن کیا ہے؟ کسی بھی ادارے کے اندر، کسی بھی سسٹم کے اندر وہ اتھارٹی جو کیا کرتی ہے اس ادارے کی پالیسیز بنائے گی، پلانز بنائے گی، گولز آبجیکٹیو سیٹ کرے گی. ٹھیک ہے. اس کے لیے پھر بعد میں سٹاف کو ہائر کرے گی، ان کو ٹرین کرے گی، ان کے لیے بجٹ ڈیسائیڈ کرے گی. تو یہ ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے. ایک سادہ سی مثال سمجھ لیں. ایک اسکول کا مالک ہے، اس نے ایک پرائیویٹ ادارہ بنایا. اب وہ اس پرائیویٹ ادارے کا سربراہ ہے، چلانے والا ہے یا مالک ہے. اب اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک پرائیویٹ جو ہے وہ پرائیویٹ اسکول ہے تو اس نے ایک پرنسپل یا ہیڈ ماسٹر رکھ لیا. اب جتنی بھی پالیسیز بنائے گا وہ اسکول کا ہیڈ تو نہیں بنائے گا، وہ تو بنائے گا اسکول کا آنر. ٹھیک ہے. اس نے کیا کرنا ہے کہ جی بلڈنگ کس طرح کی ہونی چاہیے، جو ہے وہ فرنیچر کس طرح کا ہونا چاہیے، ٹیچر کون کون سے ہائر کرنے ہیں، کون سے نہیں کرنے، وغیرہ وغیرہ. اسی طرح ایک آرگنائزیشن کے اندر وہ اتھارٹی جو ڈٹرمن کرتی ہے گولز، آبجیکٹیوز، پالیسی اور پلان، جس کے لیے وہ آرگنائزیشن یعنی وہ جو گروپ آف سٹاف ممبر ہے وہ اور اس کا جو ہیڈ ہے جو اس کو چلا رہا ہے وہ آپریٹ کرتے ہیں، تو یہ ایڈمنسٹریشن کہلاتی ہے. اب جیسے دیکھیں اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے میں منسلک ہوں، تو اگر ہم اس کی بات کریں
تو اسکول کب کھلیں گے، کب بند ہوں گے، ٹھیک ہے، سال کب شروع ہوگا، کب جو ہے وہ ختم ہوگا، امتحان کس طرز پہ ہوں گے، ٹھیک ہے، اور اسکول کی ٹائمنگ کیا ہوگی، اساتذہ کی بھرتی کب ہوگی. اب یہ سارے ڈیسیجن کون کرتا ہے؟ ہماری گورنمنٹ آف پنجاب کرتی ہے. تو اس کا مطلب سیکٹری اسکول ایجوکیشن یہ جو ہے یا منسٹر جو ہے یہ سارے کیا کہلاتے ہیں؟ ایڈمنسٹریشن میں آتے ہیں، جو ڈٹرمن کرتے ہیں گولز آبجیکٹیوز کو، پالیسیز کو. ٹھیک ہو گیا. اب ہارٹ آف ایڈمنسٹریشن ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈیسیجن میکنگ ہے. ہارٹ آف ایڈمنسٹریشن از ڈیسیجن میکنگ. کچھ جگہوں پہ اس کو ڈائریکٹنگ بھی کہا جاتا ہے، بہرحال یہ ڈیسیجن میکنگ ہے. اب ہم فنکشنز کی بات کرتے ہیں. فنکشنز آف ایڈمنسٹریشن میں اگر ہم بات کریں تو جیسے کچھ آپ کو اوپر بھی کلیئر ہو گئے ہوں گے. ڈٹرمننگ دا آبجیکٹیوز آف آرگنائزیشن، پالیسی فارمولیشن، ڈیسیجن میکنگ، بجٹنگ، ریکروٹنگ، ٹریننگ، اینڈ اٹ از اے ٹاپ لیول مینجمنٹ. آگے ہم پڑھیں گے مینجمنٹ کے 3 لیول، تو اس میں ہم ایڈمنسٹریشن کو رکھتے ہوتے ہیں ٹاپ کے اوپر. ٹھیک ہے، تو اس وقت آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی. آخری پوائنٹ تو یہ سب سے پہلے تو آبجیکٹیوز بناتی ہے، پھر پالیسیز بناتی ہے، ٹھیک ہے، ڈیسیجن میکنگ کرتی ہے، جیسے میں نے کہا اسکول کب کھلیں گے، کب بند ہوں گے، بجٹنگ کس اسکول کو کتنا فنڈ دینا ہے مثال کے طور پر، یہ بھی ایڈمنسٹریشن ڈیسائیڈ کرتی ہے. ریکروٹمنٹ، ٹیچرس کو ہائر کرنا، ٹھیک ہے، اور ان کو ٹرین کرنا. ٹھیک ہے، یہ میں اسکول ایجوکیشن سے ہوں اس لیے میں اس کی ایگزامپل دے رہا ہوں. آپ جس بھی آرگنائزیشن سے ہیں اگر آپ ویڈیو سن رہے ہیں تو آپ اس کو اپنی اس آرگنائزیشن میں اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. یہ ہمارا جو ٹاپک تھا جی ایڈمنسٹریشن کا، ہوپ فلی آپ کو جو ہے یہ سمجھ آ گیا ہوگا. اگلی ہماری ویڈیو انشاءاللہ تعالی ہوگی مینجمنٹ کے اوپر، وہ لازمی دیکھیے گا. السلام علیکم.